بسم الله الرحمن الرحيم. اس وقت حالات یہ ہیں کہ کافی بڑے پیمانے پر کچھ شیطان اہل سنت کا چولہ پہن کر پنجتن پاک کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، اولیاء اکرام کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آج اہل وطن، عاشقان پنجتن، عاشقان اہل بیت، عاشقان اولیاء اللہ سے میں خواجہ حافظ سید معراج حسین صابری، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ، ہادی گمراہ، دستگیر بے کسا، آفتاب عالم، خواجہ خواجگان حضور سیدنا خواجہ حافظ شمس الدین ترک پانی پتی شاہ ولایت صاحب پانی پت، کچھ چرچا، کچھ گفتگو اور کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس وقت کے جو حالات ہیں حضرات محترم، کچھ اہل سنت کا چولہ پہن کر کچھ شیطان کی اولادیں پنجتن پاک کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، اولیاء اکرام کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں سے اہل بیت کی محبت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہم اس بارے میں آپ سبھی حضرات سے میں چرچا کروں گا۔ سبھی حضرات سے میری گزارش ہے کہ میری اس گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ پوری دنیا کے اندر آمد مصطفیٰ 12 ربیع الاول، آمد مصطفیٰ کا دن جلوس محمدی کی شکل میں عاشقان پنجتن، عاشقان اہل بیت، عاشقان اولیاء اللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں۔ اپنے شہروں کو سجاتے ہیں، اپنے محلوں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اور اس موقع پر لوگوں کے اندر ایک جذبہ اور عشق مصطفیٰ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، ہر مومن مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ دن جلوس محمدی کی شکل میں منانا چاہیے۔ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری شان ہے۔ عشق مصطفیٰ، عشق اہل بیت، عشق اولیاء اللہ، یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور روز محشر کے دن انہی کی محبت ہمارے کام آئے گی۔ لیکن میں آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سبھی حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صابر پاک کو کون نہیں جانتا؟ آپ امام الاولیاء ہیں۔ تو ہی عاشق، تو ہی معشوق ربی، فنا فی اللہ بقا باللہ مقام، یعنی کہ آپ عاشق بھی تھے اور معشوق بھی تھے اس رب کے، اور فنا اور بقا کا مقام صرف ولیوں کی جماعت میں آپ بھی کو حاصل ہے۔ حضرات محترم، یہ بڑی اونچی ہستیاں ہیں، ان کے بڑے اونچے مراتب ہیں۔ حضرات محترم، حضور خواجہ غریب نواز عطائے رسول، جنہوں نے ہند کی سرزمین پر آ کر اسلام کی تبلیغ کی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضور سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اغیاث ہند، حضرت مخدوم کلیری، حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی، حضرت ابو علی شاہ قلندر، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت سرکار وارث پاک عالم بنا، اور ہندوستان کی سرزمین پر اور بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں۔ حضرات محترم، آج مجھے مجبوراً اس ویڈیو کے ذریعے یہ بتانا آپ کو لازمی ہے
کہ جب بھی ان اللہ کے ولیوں کے عرس آتے ہیں تب یہ شیطان کی اولادیں اپنے بلوں سے نکل کر اپنے شہروں میں جلسوں کے اہتمام کرتے ہیں تاکہ عاشقان اہل بیت، عاشقان اولیاء اللہ کو عرسوں میں جانے سے روکا جا سکے۔ ابھی میں سوشل میڈیا پر برابر دیکھ رہا ہوں باقاعدہ جلسوں کے اشتہار جاری کیے جا رہے ہیں۔ پوری کائنات کو معلوم ہے حضور سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 13 ربیع الاول کو کل شریف منایا جاتا ہے، کل شریف ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ لوگ 13 ربیع الاول کو ہی اپنے جلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اہل بیت کے لیے، اولیاء اکرام کے لیے کتنا بغض ہے۔ میں سبھی عاشقان اہل بیت، عاشقان اولیاء اللہ سے معدبانہ گزارش کروں گا کہ ان کے ان مشنوں کو فیل کرنا ہے، ان کی ان سازشوں کو باقاعدہ فیل کرنا ہے، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا، اور اگر ان جلسوں کے نام پر اللہ کے ولیوں کے عرسوں میں آپ کو جانے سے روکیں تو سمجھ جانا وہ اولیاء اکرام کا، اہل بیت کا غدار ہے، دشمن ہے۔ حضرات محترم، یہ جو اللہ کے ولیوں کے عرس ہوا کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ حضرات محترم، یہ اللہ کے ولیوں کے جو عرس ہوا کرتے ہیں یہ بڑے مقبولیت کے ایام ہوتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آنے والے زائرینوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کے صدقے میں اپنے مخلوق کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ہمارے اوپر رحمت و برکت نازل فرماتا ہے۔ ان کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمارے خالی دامنوں کو پر فرماتا ہے۔ یہ بڑے عرسوں کے ایام جو ہوتے ہیں بڑے مبارک ہوتے ہیں، بڑے مقبولیت کے ایام ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، میں سبھی سے گزارش کروں گا کہ جہاں پر بھی عرس ہوا کریں اللہ کے ولیوں کے، وہاں پر ضرور شرکت کیا کریں، کسی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور ان کے مشنوں کو، ان کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کی محبت ہی روز محشر کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اہل بیت کی محبت ہم پر واجب کی ہے۔ حضرات محترم، میں قرآن کے آیت کے حوالے سے کچھ تفسیر بیان کروں گا کہ قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مفسر کبیر حضرت امام راضی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کی ہے؟ تو اللہ کے رسول سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور فاطمہ، حسن اور حسین، جن کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر واجب کی ہے۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وہی اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آل کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین نوجوان جنت کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ خاتون جنت کی سردار ہے۔ حضرات محترم، اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت حضرت مولا علی کائنات، خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حسنین کریمین۔ ان کی محبت روز محشر کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی، یعنی کہ روز محشر جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ انبیاء اکرام کے پاس مدد کے لیے جائیں گے لیکن انہیں وہاں پر بھی مایوسی ملے گی۔ حضرات محترم، پھر جب لوگ مایوس ہو کر آئیں گے تو اس وقت
یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں سورج سوا نیزے پر ہوگا، زبانیں سوکھ کر حلق سے باہر آ جائیں گی، منہ سے باہر آ جائیں گی۔ اس وقت میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہماری اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو حضرات محترم، میں اہل بیت کے دشمنوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اہل بیت سے بغض رکھ کر جنت کا دعویٰ کرتے ہو؟ اس غلط فہمی میں مت رہنا، جبکہ قرآن حدیث سب چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں کہ یعنی کہ اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے۔ حضرات محترم، اپنے 4 مصروں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ عالم انسانیت کو، اہل وطن کو 12 ربیع الاول کی ایڈوانس میں ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور صابر پاک کے 756ویں عرس مبارک کے موقع پر میں آنے والے زائرینوں کا تہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ یعنی کہ حضور صابر پاک کے عرس کا کل شریف 13 ربیع الاول مطابق 17 ستمبر 2024 کو صبح ادا کیا جائے گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔